बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में जो लीडरशिप का टॉपिक था उसमें मैंने आपसे लीडरशिप की जो डेफिनेशन थी और उसके जो बेसिक फीचर्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए थे। आपको इसके बारे में करना क्या है ये बताऊंगा। तो मैं आपको खाली की पॉइंट्स बताऊंगा क्योंकि वीडियो शॉर्ट रखूंगा, इसलिए सबसे पहले तो अपने यूथ से मुखातिब हूँ, फिर से कहूँगा एजुकेटेड यूथ से मुखातिब हूँ। तो आपने करना क्या है, आपने पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो देख लें ताकि आपको समझ आए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लीडरशिप इज़ सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपने लीडरशिप की क्वालिटीज़ अपने अंदर लानी है तो आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस ये क्या होती है कि आपका ख़ुद को आपको पता हो कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, ठीक है। अगर कम है तो वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि आप किस तरह उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी हस्तियों की मिसालें हैं और ऐसी ऐसी कुरान और हदीस से भी हमारे पास मिसालें हैं जिससे हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सकती है एज अ पाकिस्तानी मुस्लिम यूथ, कि हम अपने आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो ख़ुद के बारे में अवेयरनेस कि मैं कितने पानी में हूँ, ये सबसे पहला पॉइंट है और ये ख़ुद से स्टार्ट करना होता है। फिर बाद में कम्युनिटी और लीडरशिप की बातें आती हैं। और इसके साथ ही जुड़ी हुई एक बात है कि मैंने कहा भी था, आपने अपने लिए एक गोल सेट करना है। गोल आपका जितना छोटा भी हो, छोटे गोल से स्टार्ट करें कि मैंने ये गोल है मेरा, ठीक है, इस चीज़ के लिए मैंने काम करना है और ये मैंने अचीव करना है, ठीक है। उसमें अगर बार बार फेलियर भी आता है तो कोई बात नहीं, आप सक्सेसफुल होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपने गिव अप नहीं करना। दूसरी बात यह कि वो भी इसी सेल्फ अवेयरनेस के साथ रिलेटेड है कि अपनी पर्सनालिटी को इस तरह बिल्ड करें, अपनी पर्सनालिटी अपनी शख्सियत की इस तरह ग्रोथ करें कि दूसरे आपसे क्या कहते हैं कि इंस्पायर हों। ये कंटेजियस है। उसमें किस तरह आप करनी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, मजबूत पर्सनालिटी किस तरह आपने डेवलप करनी है। उसमें सबसे पहले चीज़ है ईमानदारी, ऑनेस्टी, कि आप ख़ुद के साथ भी ईमानदार हों, आप लोगों के साथ भी ईमानदार हो। सबसे पहले ज़रूरी तो ख़ुद के साथ ईमानदारी है, ठीक है। दूसरी है पॉजिटिविटी, कि आपकी सोच बिल्कुल पॉजिटिव हो, उसमें कोई नेगेटिविटी, कोई इस तरह की चीज़ ना हो कि आपको डिस्ट्रैक्शन में डाले, आपको अपने गोल से हटा दे। और ये जो चीज़ें हैं ये पॉजिटिव एग्जाम्पल बनाती हैं दूसरों के लिए और दूसरों को इंस्पायर करती हैं, दूसरों को आपकी तरफ लेकर आती हैं, मरगूब करती हैं। तो ये दूसरों के लिए एक मिसाल सेट करता है और ये दूसरों को इंस्पायर करता है, ठीक। उसके बाद अगर आपने किसी कम्युनिटी, किसी ग्रुप को किसी भी लेवल पे लीड करना है तो दूसरा तो जो मेन पॉइंट है वो है एम्पैथी। एम्पैथी मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ, एम्पैथी का मतलब होता है, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी कहते हैं कि किसी के साथ दुख दर्द में आप उसके शरीक हों, और एम्पैथी वो चीज़ होती है कि आप उनके दर्द को, उनके मसाइल को महसूस करें, ख़ुद महसूस करें। तो आप अपने अंदर ये सलाहियत रखें कि आप उसके दर्द को ख़ुद समझ सकें, ख़ुद पे अप्लाई करें, ख़ुद को अपनी, वो कहते हैं ना कि उसके शूज़ में ख़ुद को डालें। तो एम्पैथी के साथ आप उसके जो जज्बात हैं उसको समझ सकेंगे। उससे क्या होगा, जब उस बंदे को ये पता चलेगा, आप उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ बात करेंगे, उसको ये पता चलेगा कि ये तो मेरे साथ एम्पैथी कर रहा है, ये मेरे दर्द को समझ रहा है, तो आप दो चीज़ें अर्न करेंगे। आप उसकी रिस्पेक्ट भी अर्न करेंगे, मतलब उसकी जो, वो आपकी इज़्ज़त भी करेगा, दिल से करेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो आप पे एतमाद भी करेगा। सबसे पहले ये लीडरशिप की स्टार्ट की स्किल्स हैं जो आपने डेवलप करनी है। ये जो ऊपर के मैंने 2 पॉइंट्स बताए हैं, तो ये फिर आपको अगले स्टेप तक पहुंचाएंगे जब कहते हैं रिलायबिलिटी। फिर लोग आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, लोग आप पे रिलाई करना शुरू हो जाएंगे, आप पे मतलब
جو ان کے مسائل ہیں جو بھی ہے وہ آ کے آپ سے کہیں گے کہ بھئی یہ بندہ ایماندار ہے، یہ بندہ سچا ہے، اس کا گول پکا ہے، تو آپ کے پاس آئیں گے۔ اس کے بعد جو سٹیپ ہے وہ ہے آپ نے اپنی پرسنالٹی میں لچک رکھنی ہے، فلیکسیبلٹی رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ لچک کیا ہوتی ہے؟ آپ نے صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ آپ کا واسطہ ہر قسم کمیونٹی میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ آئے گا۔ جب ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ آئے گا تو آپ نے اس کے ساتھ جڑا پوائنٹ ہے کہ آپ نے ایک اچھا سننے والا بھی بننا ہے۔ آپ نے اچھا سننے والا بن کر صبر کے ساتھ اس بندے کی بات سننی ہے، کب کیا بولنا ہے اور کب کیا نہیں بولنا، یہ ایک سکل ہے جو آپ نے ڈیولپ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ آپ شروع ہو جائیں نصیحتیں کرنے لگیں۔ مثلا میں ایک ایگزامپل دوں گا، میں یہ ساحل عظیم صاحب جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، وہ ایک بات بتا رہے تھے، ان کا حوالہ دوں گا کہ انہوں نے کہا میں خود ایک یونیورسٹی میں ایک فنکشن میں گیا تھا، تو وہاں پہ بچوں نے ایک کنسرٹ میوزک کنسرٹ ارینج کیا تھا۔ تو ابھی تیاریاں ہو رہی تھی، مائک رکھ رہے تھے اور لوگ آ رہے تھے۔ لوگ تو کنسرٹ کی نیت سے آئے تھے نا کہ ابھی کوئی سنگنگ سٹارٹ ہوگی۔ اس میں سے کوئی بندہ تھا اس طرح کا، اس نے جا کے مائک پہ قرآن کی آیتیں لگا دی اور پھر کہا کہ یہ تو آپ لوگ جہنم میں جا رہے ہو۔ یہ اب یہ ٹھیک ہے، بات تو اس کی صحیح ہے، لیکن یہ وہ جگہ اور وہ موقع یہ بات کرنے کی نہیں تھی۔ بھئی وہ اس ٹائم آپ کی بات کیوں سنیں؟ آپ نے ایسا صحیح موقع ڈھونڈنا ہے کہ آپ ایسا مجمع ہو کہ آپ کو لگے کہ آپ کو جو بات کرنی ہے تو تب آپ نے وہ بات کرنی ہے۔ تو لچک اور صبر از اے کی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آپ نے اپنی سیلف اویئرنیس کر لی ہے، آپ کے مائنڈ میں میسج ہوگا، اپنا گول ہوگا، اب وہ دوسروں تک کنوے کرنے کا جو سکل ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں شارٹ بتا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کس طرح کرنا ہے، شاید اس پہ پھر ایک اور ویڈیو بنے کہ پھر آپ کے اگر کوئی کویسچنز ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں، آئی ول آنسر ایوری کمنٹ انشاءاللہ۔ آپ کے میں ایبیلٹی ہونی چاہیے کہ کس طرح سے بات میں بیچ میں سے جوکس ڈال کر، بیچ میں سے ان لوگوں کی ذہنیت کو سمجھ کر پہلے کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، کس طرح کا فلاک آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کے لحاظ سے پھر آپ نے اپنا میسج کنوے کرنا ہے۔ اور میسج اگر آپ نے صحیح کنوے کیا تو آپ ان کو کنونس بھی کر لیں گے، آپ ان کو کنونس کر لیں گے تو آپ اس طرح ایک طرح سے ان کے لیڈر پھر بن گئے، لیڈرشپ کی کوالٹیز آپ میں آ گئیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو آپ میں ہونی چاہیے چیز وہ ہے کریٹیوٹی یہ کہ آپ ٹھیک ہے اسکول کالج میں سیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ کا اپنا مائنڈ چاہے اس کے لیے آپ کو ریسرچ کرنی پڑے، اسٹڈی کرنی پڑے، یا بعض لوگ ماشاءاللہ آئی کیو اچھا ہوتا ہے وہ خود ہی اسٹریٹجک تھنکنگ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام میں نے کیسے کرنا ہے، تو وہ کام اس طرح ہو کہ وہ زیادہ مشکل بھی نہ ہو ان لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اگر ایک بہت زیادہ ایجوکیٹڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے یا ان کو کوئی لیڈرشپ سکلز سکھانی ہے یا کچھ کرنا ہے تب تو ذرا آسان ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک لے مین سے بات کر رہے ہیں تو وہ ایبیلٹی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ کریٹیوٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ اس بندے کو میں کیسے کنونس کروں، اور آپ کی تھنکنگ سکلز ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اس کی زبان میں اس کے ساتھ بات کریں، تبھی وہ آپ کی بات کو سمجھے گا، تبھی وہ آپ کی بات کو مانے گا۔ سب سے ضروری پوائنٹ ہے وہ ہے کہ پلانس تو آپ نے بہت بنا لیے، ٹھیک ہے، آپ کی تھنکنگ سکلز بھی اچھی ہو گئی، لیکن اپنے پلانس کو ایکشنز میں ڈالنا۔ لوگ دیکھتے کیا ہیں، لوگ سنتے کم ہیں، لوگ دیکھتے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی جو پلانس ہیں وہ جو آپ کی وساطت ہو یا جو آپ کے مطلب ریسورسز ہوں اس کے مطابق، آپ اگر کسی نے آپ کو کوئی ایک عہدہ بھی دیا ہو اس کے مطابق، نہیں تو کمیونٹی میں ایک نارمل شخص کے طور پہ بھی آپ لیڈرشپ سکلز ڈیولپ کر کے اپنا یہ جو پلانز جو آپ کے ہیں، وہ میں آپ کو مثال دوں گا، پلانٹیشن کی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پلانٹیشن کمپینز چلاتے ہیں، یہ ایک فارم ہے، وہ ان کی کریٹیوٹی اپنی تھنکنگ ہے کہ یار میں نے یہ کرنا ہے، یہ کمیونٹی کے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی ایک لیڈرشپ سکل ہے، تو وہ اپنے وہ پلانز کو ایکشن میں کنورٹ کر رہا ہے۔
جب لوگ یہ دیکھتے ہیں تو 10 لوگ اور متاثر ہوں گے، وہ بھی کہیں گے کہ بھئی یہ صحیح کام کر رہا ہے، وہ بھی کل کو یہ کام کریں گے، اپنے بچوں کو بھی یہ بتائیں گے، اپنے بھائیوں کو بھی یہ بتائیں گے۔ کانفیڈنس سب سے پہلے جو میں نے سٹارٹ کیا تھا وہ میں نے صرف اویئرنیس سے کیا تھا، اور سیلف اویئرنیس کا بھی ایک پارٹ ہے، وہ ہے کانفیڈنس، اپنے اندر خود اعتمادی اگر آپ کے اندر ہو، دس از دا کی ٹو آل آف دا اباؤ اسکلز۔ جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں یہ اس کی ایک چابی ہے۔ اگر آپ کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے، خود پہ اعتماد نہیں ہے، اور اگر آپ کمیٹڈ اتنے نہیں ہیں، اگر تھوڑی سی رکاوٹ آ جائے اور آپ جلدی سے گیو اپ کر دیں کہ نہیں یار یہ تو ان سے نہیں ہوگا، تو تب یہ ساری جو آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ نے آپ نے کی ہے وہ رائے گاہ چلی گئی، آپ کے مائنڈ میں وہ رہے گی، جب تک ایکشن میں کنورٹ نہیں ہوگی، جب تک آپ کمیٹڈ نہیں ہوں گے تو اس کے بعد اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ کچھ چند پوائنٹ تھے کہ کس طرح سے آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ اپنی کرنی ہے اور لیڈرشپ سکلز اپنی ڈیولپ کرنی ہے۔ سننے کا بہت شکریہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ پک کیا ہوگا، اور امید رکھتا ہوں کہ پاکستانی یوتھ ایک دن انشاءاللہ ہر یوتھ میں لیڈرشپ سکلز ہوں گی اور دوسروں تک بھی پہنچائے گی، اور انشاءاللہ کوئی ہم کہتے ہیں پاکستان خراب ہو گیا، انشاءاللہ ایسا دن آئے گا، اللہ کا کرم ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے اور پاکستان جو ہے، اور انشاءاللہ یہ کلمہ جب تک ہے پاکستان میں تو انشاءاللہ ضرور اللہ اس میں برکت ڈالے گا، اور انشاءاللہ ضرور ایک دن آئے گا کہ ہماری عوام میں اتنی اویئرنیس ہوگی کہ ہر بندے میں لیڈرشپ سکلز ہوں گی۔ اللہ حافظ۔